بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2019 کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 8ویں سٹار اسکارپیو۔ اسکارپیو اوور ویو ان کی پرسنالٹی کا جو ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیے، بیل بٹن پوش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اسکارپیو کے لوگ زیادہ تر اسٹرانگ بلڈ کے مالک ہوتے ہیں، طاقتور گٹھا ہوا جسم، ان کا چہرہ قدرے چوڑا ہوتا ہے، رنگ جو ہے ان میں فیئر کمپلیکشن عام سٹارز کی نسبت تھوڑا کم ہے۔ ان کا رنگ گندمی ویٹش کمپلیکشن ان میں زیادہ تر ہوتا ہے، گھنے بھورے بال اور گہری آنکھیں ان کی طاقت ہیں۔ گردن عموماً ان میں جو ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور ٹانگیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، ویل بلڈ۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر باڈی بلڈر، زیادہ تر وہ لوگ جو فزیکل سپورٹس میں ہیں یا جو فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ اسی سٹار میں پائے جاتے ہیں۔ گو کہ گڈ لکنگ کے حوالے سے ان کا نمبر 8واں ہے، یعنی 12 سٹارز میں سے یہ 8ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ البتہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کیپیسٹیز، بہت ساری طاقتیں، بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، چیزوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور ان کی جو چیزوں کی ایگزیکیوشن، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ لیں تو ایگزیکیوشن ان کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بہت اچھے پلانرز تو نہیں ہوتے لیکن بہت اچھے مینیجرز ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ان کی ہیلتھ کے بارے میں ناظرین جو ریسرچ کی گئی ہے، جو یہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکارپیوز کی ہیلتھ ایشوز کیا ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو عموماً یہ بیمار نہیں ہوتے، عموماً بیماری ان سے جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ ایک پرابلم ان کے ساتھ ہے کہ اگر ان کو کوئی بیماری ہو تو وہ شو اس وقت ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ سچویشنز کی وجہ سے ان کا جو ہیلتھ نمبر ہے وہ 12 سٹار میں سے 12واں یعنی آخری نمبر ہے۔ ان کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں۔ ایک ان کا ریپروڈکٹری آرگنز، یعنی ان کے سیکشل آرگنز نسبتاً ویک ہوتے ہیں، جو ہیں ان میں سینسٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ بیماری کا اثر سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ دوسرا ان کے اندر ایک جو ہے وہ نیچرلی ایک ایسی کیپیسٹی ہوتی ہے جس سے ان کے اندر ٹیومرز بنتے رہتے ہیں۔ ٹیومرز میلیگننٹ بھی ہو سکتے ہیں، بینائن بھی ہو سکتے ہیں۔ بینائن ٹیومرز جیسے تل، موقع وغیرہ وہ ان کو عام لوگوں کی نسبت ان کی باڈی پہ زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت یہ جو بینائن ٹیومرز جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور میلیگننٹ ٹیومر اللہ رحم کرے کینسر یا دیگر ایسی چیزیں وہ بھی ان کے لیے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ہیلتھ وائز 12ویں نمبر کے اوپر ان کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لوگ بیمار کم ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماری ان کو نہیں لگتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ بیمار ہوں تو پھر یہ سیریس بیمار ہوتے ہیں اور اس کو احتیاط کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور حل نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان کے پروفیشنز کی بات کر لیں تو پروفیشنل بھی یہ ٹھیک ہوتے ہیں، ان یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ پلاننگ جیسے میں نے عرض کیا، پلاننگ نہیں لیکن ایگزیکیوشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھے سرجنز بن سکتے ہیں، یہ بہت اچھے سرجن ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے جو ہے وہ جاسوس ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سائنسدان بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ایسٹروناٹس خلاباز بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ جج بہت اچھے ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم نہیں لگاتے ہیں۔
اور ہاں اس کے علاوہ ان کا جو اور ہے یہ بہت اچھی تربیت کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں. عموماً اسکارپیوز کی اولاد جو ہے اس کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے. یہ لوگ اپنی اولاد کے بارے میں بہت کین ہوتے ہیں. یہ اپنی اولاد کی چیزوں کو، اولاد کے مشکلات کو، اولاد کے حالات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. They are very much keen about the education of their children. بچوں کی اسٹڈیز کے لیے بہت کین ہوتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سے مدد بھی کرتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ بعض اوقات درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں یا لاوالی پن آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پروفیشنلز میں 11ویں نمبر پہ. لیکن ان کے اندر اللہ نے باقی کیپیسٹیز اتنی زیادہ رکھی ہیں، یہ اپنی ذات کا احساس ان کو ہوتا ہے، خدا ترس ہوتے ہیں بہت زیادہ، اس لیے یہ بہت سارے ایسپیکٹ سے بہت اسٹرانگ سٹار مانا جاتا ہے. اسکارپیو نے ویسے بھی بڑی مشکل دیکھی ہے، یعنی 3 سٹار جیسے میں عرض کیا، پیسز، اسکارپیو، کینسر، پچھلے سال میں بھی عرض کیا، کچھ مہینوں کی اس میں بھی عرض کیا کہ پائسز، اسکارپیو، کینسر یہ 3 سٹار ہیں. انہوں نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی اور اب ان کا ریوارڈ کا ٹائم ہے. یہ تینوں سٹار بہت زیادہ تیزی سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ان کے فائنینسز، ان کی چیزیں بہت ہی بہترین ہونے جا رہی ہیں. اب ہم بات کر لیں اگر ان کے 2019 کے، یعنی پہلے ہم نے ان کی پرسنالٹی کا اوور ویو دیا، اب ہم 2019 کے اوور ویو کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں لکی ہیں اور کون سی چیزیں ان کے لیے جو ہے وہ سپورٹ میں رہیں گی. جہاں تک ان کے رولنگ پلانٹ کا تعلق ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی تصوف اور روحانیت سے ہے. تصوف اور روحانیت میں یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور اگر یہ اللہ کی قربت کا احساس ان کے اندر جاگ جائے تو یہ اللہ کے بہت قریبی تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتے ہیں. اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت بڑے بڑے اولیاء کرام اسی سٹار میں گزرے ہیں. 2-3 سٹار ہی ہیں جس میں بڑے بڑے اولیاء کرام کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ فال کرتی ہے، اور اس میں سے بڑا حصہ اسکارپیو کا ہے. بہت اچھے اچھے اسپورٹس مین، بہت اچھے اچھے بلڈرز، باڈی بلڈرز جو ہیں وہ اسی سٹار میں وہ گزرے ہیں اور اسی سٹار میں ہوتے ہیں. جو ان کا نیگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ان کے سر کے اوپر کوئی کام نہیں آتا یہ زیادہ کوشش نہیں کرتے. لیکن جو ان کی کیپیسٹی ہے وہی کہ یہ جب ان کے سر پہ پڑتی ہے دے کین کریٹ میریکلز. یہ بہت اچھی طرح ان حالات سے گزر سکتے ہیں جس پہ عام لوگ تھک جایا کرتے ہیں. لیکن اپنے لاؤبالی پن کی وجہ سے یہ پروفیشنلزم میں بھی تھوڑے سے کم ہیں اور ان کو کچھ ریٹنگ جو ہے وہ کم کی جاتی ہے. اس کا مطلب یقیناً نہیں ہے کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. یہ اپنی کیپیسٹی کو یوز کریں تو یہ بہت اوپر جا سکتے ہیں. 2019 میں جو ان کو کلر راس آئے گا وہ سب سے زیادہ راس آئے گا ریڈ کے آل شیڈز اور وائٹ کے تمام شیڈز، خاص طور پہ پنک، وائٹ، شاکنگ ریڈ، میرون اور باقی ریڈ کے تمام شیڈ، لائٹ شیڈ زیادہ تر اور ڈارک شیڈ تھوڑے سے کم. فیمنن صلاحیتوں کو 2019 اسکارپیو میں پروموٹ کر رہا ہے. یعنی اسکارپیو کی خواتین کے مسائل جو ہیں وہ بہت جلدی حل ہونے کے چانسز ہیں، گو کہ میلز کے بھی، کیونکہ اب بہت اچھا ٹائم ہے اور چاروں طرف سے سپورٹ ملے گی. کچھ فیمنزم جو فیمنٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کچھ بزنس ہیں جو فیمنٹی سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی خواتین سے ریلیٹڈ بزنس ہیں، ان میں بہت زیادہ کامیابی اور ترقی کے چانسز ہیں. جیسا ہم نے ان کی ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی باڈی کا سب سے سینسٹیو پارٹ ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہوا کرتے ہیں. 2019 میں بھی ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. اس لیے اگر کہیں ریپروڈکٹیو آرگنز یعنی آلات تناسل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہلکی سی بھی بیماری ہو تو کائنڈلی اس کو لائٹ مت لیجیے گا. اٹ کین لیڈ ٹوورڈز اے بگ تھنگ. اس کے چانسز ہیں. ڈرا نہیں رہے ہیں لیکن احتیاط کی بات کرنی بہت ضروری ہے.
اپنی ویسینٹی میں اگر سرخ گلاب ریڈ روز جو ہے وہ لگا لیں تو جب ان کے پھول کھلیں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک بڑی سودنگ ایفیکٹ جو ہے وہ آئے گا. اس کے علاوہ جسے ہم انڈین میں تلسی یا اپنی لوکل پنجاب کی زبان میں نیازبو کہتے ہیں، وہ پودے لگا لیں. اس کے جب پھول کھلتے ہیں اس میں اندر بڑی تیز سی خوشبو ہوتی ہے. لوگ اس کو بطور سلاد اور چٹنی کے بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا میں. تو اس کو استعمال کریں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اگر آپ کی ویسینٹی میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر کے جو ہے وہ ویسینٹی میں کہیں کوئی کیکر کا درخت ہے تو وہ بھی آپ کو بہت سپورٹ دے گا. اس سال کے حوالے سے یعنی 2019 کے حوالے سے جو سب سے بہترین میٹل آپ کو سوٹ کرے گی وہ ہے کاپر، تانبا. اپنے ارد گرد ہورائزن میں کوئی ایک آدھ کوئی گلدان، کوئی ایسی چیز کاپر کی ضرور رکھ لیں. کاپر ریڈیشنز آپ کے بیڈ سائڈ کے اوپر رکھ لیں، یا کوئی کاپر کی چین پہن لیں، کاپر کا بریسلٹ پہن لیں، یا کاپر کی کوئی انگوٹھی پہن لیں تاکہ آپ کو وہ امپیکٹ ملتا رہے. تیسری چیز جیسے میں نے ان کی بات کی، یہ امپریسو اور اسپرچول پرسنالٹی بولتے ہیں، یعنی اسپرچول نالج میں بھی یہ اپنا امپریشن چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو اپنی آپ کو منوانا جانتے ہیں. 2019 میں بھی یہ ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ابھر کے سامنے آئے گی. اگر ہم چاند کی تاریخ کی بات کر لیں تو چاند کی 18 تاریخ سب سے زیادہ ان کو راز ہے 2019 کے حوالے سے. چاند کی 18 تاریخ کو 2 نفل شکرانے کے لازمی ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز جو ہے وہ ان کو ملتی رہیں. 2019 کے حوالے سے ان کا جو لکی ڈے بنے گا وہ منگل بنے گا. جو ان کا جو لکی نمبر بنے گا وہ 9 بنے گا. 9 ویسے بھی تھرسٹ کا عدد ہے اور ترقی کا عدد ہے، وہ ان کو بہت زیادہ طاقت دے گا. ڈائٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو 2019 میں سب سے زیادہ جو سوٹیبل ان کے لیے ڈائٹ ہوگی وہ سیب، شہد، دودھ، دار چینی اور الائچی، یعنی خاص طور پہ وہ جس میں تیز خوشبو ہو، یعنی دار چینی اور الائچی خاص طور پہ ان کے لیے بہت اچھی ہے. اگر یہ سیب، شہد، دودھ اکٹھا استعمال نہ کر رہے ہیں، بالکل کبھی کبھی یہ سال میں اس کو فریکوینٹلی استعمال کرتے رہیں اور اس کی تعداد اپنی ڈائٹ میں زیادہ رکھیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی زندگی اور بڑی بہترین اور ہیلدی لائف گزاریں گے 2019 میں. جو ان کے پیٹس کی بات کر لیں تو ان کے جو پیٹس 2019 میں ان کو سب سے زیادہ سوٹیبل ہیں وہ ہیں کبوتر یا کوئی بلی یا کتا. اس کے علاوہ جو لوگ ہارس بریڈنگ میں ہیں یا کچھ لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں تو گھوڑا بھی ان کو بہت زیادہ سود کرے گا. گھوڑا بہت زیادہ طاقت کا نشان بنے گا ان کے لیے، اس سے ان کو بہت انرجی ملے گی. صدقے کی بات کر لیں 2019 میں ان کا صدقہ بنتا ہے سرخ کپڑے کا یا گندم کا. تو سرخ کپڑا یا تو کسی کو لے دیں تاکہ وہ پہن لے، یا گندم کسی کو لے دیں تاکہ وہ کھا لے. اس سال 2019 کے حوالے سے سب سے بہترین قرآن پاک کی جو سورت ان کے ساتھ میچ کرے گی وہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو 30ویں سپارے میں موجود ہے، وہ ضرور تلاوت کریں. ڈیلی ایک بار کر لیں، بہت ہے. اس کے علاوہ دوسری سوٹیبل سورت ان کے لیے سورہ اعلیٰ رہے گی. 2019 میں اگر ان کی شخصیت کے ذائچے کی بات کر لیں تو جنوری اور فروری کا فرسٹ ویک تھوڑا سا ایوریج، ویسے تو ان کی چیزیں اب بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور بڑی تیزی سے جائیں گی، لیکن 2019 میں جنوری اور فروری کا پہلا ویک یہ تھوڑا ایوریج ہے. فروری کے فرسٹ ویک کے بعد ان کا بوسٹ بنے گا اور 14 فروری یعنی فروری کے دوسرے ہفتے کے بعد ان کا عروج کا بہت کمال کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور پھر ان کو لگاتار خوشخبریاں ملتی رہیں گی.
اور اگر ہم ان کی کنجکشن دیکھیں گو کہ ہر سال فرق پڑتا ہے، اس میں کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں منتھلی ہاروسکوپ دیکھنا پڑتا ہے، اینول ہاروسکوپ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم کہیں تو یہ ان کی خوشیاں جو ہیں اس میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر نہیں آئے گا اگلے 12 سال، کیونکہ اب یہ رائز کا ٹائم بنا ہے اور یہ رائز بہت تیزی سے لے کے جائے گا ان کو عروج کی طرف۔ ان کے کوئی زندگی میں کوئی بڑا سانحہ، کوئی بڑا حادثہ ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں، باقی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، کبھی دن کبھی رات یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن کوئی بڑا سانحہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ خوشی، عزت، وقار اور مالی وسائل، یہ 4 ایلیمنٹ ان کے رائز پہ جائیں گے۔ یہ اندر سے خوش رہے، ان کو سکون ملے گا، ان کے مالی وسائل بہت اچھے ہوں گے، دنیا میں ان کی عزت ہوگی اور ان کو لوگ وقار کی نظر سے دیکھیں گے۔ طویل المیعاد پلاننگ، گھر، جائیداد وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ ان کے خوش اسلوبی سے طے ہونے کے چانسز ہیں۔ روحانی حوالوں سے یہ اہم ترین سال ہوگا 2019، روحانیت کے حوالوں سے ان کے لیے بہت ہی بہترین سال ہے۔ جو ان کی کنجکشن اور بن رہی ہے، یہ بڑی کمال کی کنجکشن میری نظر میں آئی ہے۔ خود آگاہی اور خود شناسی ہے، 2018 میں ہم نے بات کی تھی، پھر ہم نے اس کے بارے میں بار بار کئی مہینوں میں کرتے رہے ہیں۔ اب اس کا بوم کا ٹائم آ گیا، اب اس کا پیک کا ٹائم آ گیا، یعنی یہ اپنے آپ کو، اپنی کیپیسٹیز کو اندر سے سمجھ لیں گے اور پھر ان کو سکون ہوگا اور پھر یہ اس کے مطابق پلان کریں گے اور پھر کامیابی ان کے قدم چومتی رہے گی۔ یہ اپنی ذات کا، سیلف کا شیل توڑ کے باہر نکلیں گے، سیلف لیسنس کی طرف، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں پہ کام کرنے کے لیے۔ اس میں ان کو خود کی عزت بھی ملے گی، ان کو خود کا رزق بھی ملے گا، ان کو خود کے ساری چیزیں ہوں گی اور یہ ترقی کرتے جائیں گے۔ اصل درد، اصل محبت وہ ہے جو دوسروں سے کی جائے، اپنے سے محبت، اپنے بچوں سے محبت، اپنی تکلیف، اپنا دکھ درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ سو انسانیت کا لیول ان میں بہت زیادہ ہے۔ اسی سیلف لیسنس میں ان کو اللہ کی قربت بھی نصیب ہوگی، جو کہ آنے والے وقت میں ان کو بہت طاقت دے گی۔ یہ اپنی ارد گرد خوش نصیبی کو محسوس کریں گے، اللہ کے کرم کو محسوس کریں گے، اور ایسی صورت میں ایک اور چیز جو نیگیٹیوٹی کو، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ سال میں دونوں طاقتیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور شیطانیت اور روحانیت اور رحمانیت دونوں ایک ہی پیس پہ، ایک ہی جگہ اکٹھی ہیں۔ ایسی صورت میں جب اگر چیزیں نیگیٹو ہو جائیں تو انسان میں نہ چاہتے ہوئے بھی تکبر، غرور، فرونیت آ جایا کرتی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ ایسی صورت میں کوئی بات اللہ کو بری لگ جائے، کوئی بات کسی کا دل دکھا دیا جائے تو پھر چیزیں ایک دم سے بدل بھی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کے لکھے ہوئے اصول کے مطابق پڑھ کے دیانتداری سے بتاتے ہیں، اگر اللہ اس کو چینج کر دے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ پلاننگ اور معاملات میں دانش مندی بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ صرف پلاننگ کے حوالے سے بات کروں تو اگلے 9 مہینے یعنی سپتمبر 2019 تک بڑے اہم ہے۔ پلاننگ کر لیں اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پلان چلاتے جائیں۔ بڑے پلان جو ہیں وہ آٹومیٹک آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سپتمبر تک وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اسکائی از دی لمٹ۔ پھر اس کے بعد فلائٹ موڈ ہے، ہائٹ جمپس ہیں، بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں، بڑے بڑے کام ہیں۔ اللہ نے آپ سے جو کام لینے ہیں اس نے لے لینے ہیں۔ اس میں جو کنجکشن بن رہی ہے وہ بہت کمال کی بن رہی ہے روحانی حوالے سے، یعنی مقدس ہستیوں، مقدس مقامات کی زیارتوں، کسی روحانی رہنما کی طرف سے گائیڈنس، کسی روزے سے، کسی خانہ کعبہ سے عمرے میں یا حج میں اللہ کے ساتھ کنیکشن کے بہت زیادہ چانسز ہیں، جو اتنا بڑا سپین رحمت، شفقت، برکت کا کھولیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ کو اس کا آئیڈیا جو ہے ہوتا رہے گا۔ ابھی اس کا آئیڈیا لگانا بھی مشکل ہے۔
جو ایک اور شخصیت کے حوالے سے جو ان کا ذائچہ ہے اس میں یہی سپورٹ ہے کہ جو با اثر حکام ہیں یعنی حکومتی لوگ یا کسی اہم عہدوں کے لوگ وہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہیں گے، پہم سپورٹ کرتے رہیں گے 2019 میں۔ معیشت کے حوالے سے بات کر لیں تو وہ لوگ جو زراعت باغبانی سے منسلک ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ اگر بہت ضروری نہ ہو تو اپنا گھر یا جائیداد مت بیچیں، آنے والے وقت میں وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ کوشش کریں کہ ابھی اپنی ریزیڈنس مت چھوڑیں، خاص طور پہ مئی اور جون تک۔ اگر مکمل پرماننٹ چینج آف ریزیڈنس بہت ضروری نہ ہو تو مئی تک سسٹین کر جائیں۔ مئی کے بعد چیزیں آپ کو ویسے ہی بہتر ہو جائیں گی، نیا گھر بن جائے گا، نئی گاڑی کے چانسز ہیں۔ قرض لین دین کی بات میں بھی فروری بلکہ مارچ مڈ تک یعنی مارچ کے دوسرے ہفتے تک احتیاط کر لیں، اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جو لوگ فائنانس بروکریج میں ہیں ان کے لیے مئی، جون، جولائی، اگست اہم ہوں گے، اس میں احتیاط سے کام کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو عروج ملتا رہے گا، لیکن یہ 4 مہینے احتیاط کے مہینے سمجھے جائیں گے۔ کسی غیر متوقع جگہ سے بڑی آمدن کے بھی چانس ہیں، کوئی لاٹری لگنے کے بھی، کوئی وراثتی انتقال یا چیزوں کے بھی، لیکن ایسی صورت میں جب رقم آتی ہے تو اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں اور وہ رقم ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں۔ کنجیکشنز جو سٹارز بنا رہے ہیں اس کے مطابق پیسہ ضائع ہونے کی کنجیکشن بھی ہے، یعنی ایک طرف پیسہ آ رہا ہے دوسری طرف پیسہ ضائع بھی ہو رہا ہے، احتیاط کر لیں۔ اور اگر پیسہ آ جائے تو اسے فوری طور پہ کسی صحیح جگہ انویسٹ کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو جو چیزیں ہیں وہ فلوئنٹلی آپ کی چلتی رہیں۔ اخراجات کے علاوہ جو ان کی جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ میڈیا، آرٹ، کلچر، آرمڈ فورسز، سیاسی لوگ، سماجی لوگ اور اہم سرکاری عہدوں کے لوگ یعنی بیوروکریٹس، ان کے لیے تو یہ بہت خوبصورت ٹائم بن رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو آرکیٹیکچر، انٹیریئر، باغبانی یعنی لینڈ سے ریلیٹڈ کام کریں، لینڈ سے ریلیٹڈ باغبانی اور لینڈسکیپنگ وغیرہ، وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں اپریل تک، اس کے بعد چیزیں بہتر ہیں۔ رومانس کی بات کر لیں تو ویسے بھی اسکارپیو میں محبت، رومانس ہنگامہ خیز ہوا کرتا ہے۔ یہ کوئی بہت ٹھنڈے مزاج میں محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، یہ گرم جوشی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور محبت میں گرم بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات شکوک و شبہات کی وجہ سے، بعض اوقات چیزیں پریشان کن سچویشنز میں بھی چلی جایا کرتی ہیں۔ 2019 میں اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ میل اور فیمیل دونوں میں محبت، لسٹ اور آپ سمجھ لیں کہ سیکس اپیل بہت بڑھنے کا چانس ہے، یعنی محبت کرنے کا چانس بھی بہت ہے، چاہے جانے کا چانس بھی بہت ہے۔ ایسی صورت میں ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی وغیرہ پھیلتی ہے، اخلاقی بگاڑ ہو جاتا ہے، ہوس پرستی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، تو چیزیں خراب ہوتی ہیں، یعنی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی کا۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان قائم کیا، تو میزان اعمال تولنے کے لیے تو کیا ہی کیا، لیکن اپنی زندگی کو بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی تو چیزیں الجھ جائیں گی، اور اس لیے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ڈیل کریں۔ ایک اور کنجیکشن اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی اہم ہے، طلاق کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، یعنی جو فیملی افیئرز ڈسٹرب تھے، جیسے ہم نے پچھلے مہینوں میں بھی بات کی، کبھی ٹھیک ہو جاتے تھے کبھی خراب ہو جاتے تھے، وہ اب بہتری کی طرف جائیں گے۔ ارینج میرجز کی تعداد جو ہے وہ لو میرجز کی نسبت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن
نوعمر لڑکے اور لڑکیوں میں نفسیاتی جنسی مسائل، جنسی اب نارمیلٹیز، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، سیکشل اب نارمیلٹیز پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہم جنس پرستی سے آگے بھی پتہ کس طرف جا سکتی ہیں. سو اٹس ویری ڈینجرس تھنگ. اس کے اوپر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کنکی سٹف کی طرف بھی جا سکتی ہے وچ از ویری ڈینجرس. سوشل سرکل میں کمی کے چانسز بھی ہیں، لیکن اس کا ایک ہی ایلیمنٹ ہے، وہ ہے آپ کی رومانٹک ڈس آرڈرس. ایسی صورت میں انسان جنسی جرائم میں پھنس جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ جنسی بیماریوں میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سیکشل آرگنز بہت زیادہ ویک ہو گئے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں کوئی بھی بیماری، کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے which can cause a big dent in your life. So احتیاط احتیاط اور احتیاط. بہترین حل اس کا کسی روحانی معالج سے ریویو کر لیں، کیونکہ میڈیکل سائنس سے زیادہ آپ کی جو سیکشل ہیلتھ ہے اس کو کسی روحانی گائیڈ کی ضرورت ہے، وہ تاکہ آپ کو بیلنس میں لا سکیں اور آپ کی چیزوں کو بہتر کر سکیں. ہیلتھ کی ہم بات کر لیں، جیسے ہم پہلے بھی ہیلتھی کی بات کر رہے تھے، مطلب اس کے میں تو اس میں بیماریاں بہت کم ہونے کے چانسز ہیں 2019 میں. لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی خطرناک سمجھ لیں یا بہت ضروری سمجھ لیں، جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر اور کسی حد تک اکتوبر بھی، یعنی یہ کچھ مہینے ایسے ہیں جب آپ کے اوپر دباؤ بنے گا. جب دباؤ بنتا ہے تو سٹریس سے ڈپریشن، اور ڈپریشن سے ایکسٹریم کیسز میں شیزوفرینیا یا دماغی امراض تک بات جا سکتی ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عموماً اسکارپیوز کو بیماری نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہو تو وہ خطرناک ہوتی ہے. ان میں بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے، جنسی امراض، انفیکشن وغیرہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، نفسیاتی بیماریاں، کمپلیکسز وغیرہ ہونے کے چانسز ہیں، غصہ آنے کے چانسز ہیں. سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غصہ آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے یا چیزیں خراب ہو رہی ہیں، آنکھیں بند کریں، ڈوب کے دل میں بہت محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی بے لوثیت کے ساتھ اس 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ کا ذاتی نام لیں، اس کو بہت پیار سے پکاریں. ایسے پکاریں جیسے کبھی آپ اپنے بچوں کا نام لیتے ہیں تو آپ کو اپنے پورے وجود میں محبت کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اسی محبت کی لہر کے ساتھ 3 بار اللہ کا نام لیں، بند آنکھوں کے ساتھ 3 گھونٹ میں آدھا گلاس پانی پی لیں. یو ول فیل دا ریزلٹ. آپ کو وہ پانی بتا دے گا. واٹر میموری تھیوری آپ گوگل پہ سرچ کر لیں وہ کیا ہے، فوکیٹو تھیوری جاپانیوں کی وہ کیا ہے کہ پانی اپنے ہورائزن کا اثر لیتا ہے. جب آپ دل میں 3 بار اللہ کو پکاریں گے، وہ ریڈیشن پانی کے اوپر فوراً افیکٹ کرے گی. وہ پانی یا تو میٹھا ہو جائے گا یا خوشبو کی طرح اس میں بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا، خوشبو ہوگی، یا وہ زمزم کی طرح تھکر ٹیسٹ میں چلا جائے گا. ان تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا، انشاءاللہ اللہ بہت بہتری کر دے گا. اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری جو ہے اس کے ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں. صرف یہ 2-3 بیماریاں ہیں یا جسم میں پانی کی کمی کا چانس ہے، اور کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. لیکن بڑی بیماری کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کہ کچھ چیزیں سینسٹیو ہیں اور کچھ چیزوں کا امکان ہے. اس کا یہ مطلب یقیناً نہیں ہے کہ آپ کو بیماری ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ احتیاط کر لیں، آپ بچ جائیں گے. سفر کی بات کر لیں تو کاروباری اور تفریحی سفر بہت کثرت سے ہونے کے چانسز ہیں. یعنی آپ اپنے کاروبار کے لیے یا لیئر ٹرپس کے لیے پھریں گے، انجوائے کریں گے، اس سے پیسے بھی آئیں گے، اس سے سکون بھی ملے گا. جو لوگ گڈس ٹرانسپورٹ میں، ٹرکنگ سسٹم میں یا جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ کسی بزنس میں ہیں تو ان کے لیے تو بہت شاندار سپین بن گیا. ان کو
بہت اچھا بزنس بھی ملے گا اور کامیابیاں بھی ملیں گی۔ امیگریشن اسکالرشپ کے لیے یہ بڑا اہم ٹائم ہے، ضرور اپلائی کریں، بہت چانسز ہیں کامیابی کے۔ انٹرنیشنل ایجوکیشنل اسکالرشپس مل سکتی ہیں، آپ کے امیگریشن کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، روحانی سفر، زیارات، حج، عمرہ وغیرہ اس کے بہت زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہے، لیکن امیگریشن اپلائی کرنے سے پہلے ایک چیز صرف ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی روحانی گائیڈ سے یا کسی بھی علم اعداد کے ماہر سے وہ نمبرز، وہ ڈیٹس چیک کروانے کے بعد اپلائی کیجئے، یقیناً کامیابی ہوگی۔ 5 گرہن جو 2019 میں لگ رہے ہیں ناظرین، اس کے اوپر بات کر لیں۔ 6 جنوری کا جو گرہن ہے وہ اسکارپیوز کے لیے خاندانی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ 21 جنوری کا گرہن جو ہے وہ حادثات تو نہیں، لیکن کوئی حاسدین، جادو، بری نظر یا چھوٹے موٹے کوئی ایشوز پیدا کر سکتا ہے، بڑے ایشو یقیناً پیدا نہیں کرے گا۔ 3 جولائی کا گرہن بھی کوئی بڑی پریشانی نہیں کر سکتا، لیکن کوئی قانونی پریشانی، کوئی جذباتیت، کوئی وہم ٹائپ کی چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ 17 جولائی اور 26 دسمبر یہ 2 گرہن ایک ہی طرح کے حالات میں ایک ہی جگہ لگ رہے ہیں، یعنی 17 جولائی کو وہ بھی گرہن انہی ہاؤسز میں لگ رہا ہے جن ہاؤسز میں 26 دسمبر کا گرہن لگ رہا ہے، اور جب یہ 2 گرہن ایک ہی طرح کے ہاؤسز میں لگیں تو وہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اس میں وہ خطرے کے عمل زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 17 جولائی اور 26 دسمبر کے دونوں گرہن سفر میں رکاوٹ، خاندانی اختلافات میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی جولائی میں کوئی رفٹ ہو جائے خاندان میں تو وہ رفٹ دسمبر میں جا کے پرووک ہونے کے چانسز ہیں، یعنی گرہن سے 15 دن پہلے 15 دن بعد اس کی بہت احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمام ایسپیکٹس کو ان ذائچوں میں ڈیل کریں، لیکن obviously کچھ منٹوں کی ویڈیو میں ہر طرح کا ایسپیکٹ بتانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل کویشچن ہو، اپنی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، کیونکہ ہم یہ ذائچے جو بناتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بناتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ اس اسٹار کے اسی قسم کی سچویشن سے دوچار ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ پرسنلی جاننا چاہیں تو ہمارا نمبر، ہماری چینل کا نام اسکرین پہ موجود ہے، ہم آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بھی جو ہے وہ موجود ہے، ہم سے رابطہ کر لیجئے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیے، بیل بٹن پوش کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ سکھ سلامتی کے ساتھ رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔